رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کا خطبہ، پہلا خطبہ جو ہے کافی طویل ہے اور اس کے دو حصے ہیں۔ تو پہلا حصہ چھوڑ کے ہم آگے بڑھتے ہیں جو سلسلہ وار امام صاحب نے خطبے دیے ہیں۔ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور پچھلے ہفتے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو کی، اور آج جو ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں گفتگو کی۔ تو اس سے پہلے کچھ یعنی خطبہ تھا، اس میں کہہ لیجیے کہ وہ مقدمہ ہے، لیکن کافی طویل ہو گیا ہے۔ اگر میں سارا ترجمہ کروں گا تو بہت زیادہ وقت لگے گا، لیکن صرف ایک دو چیزوں کی طرف اشارہ کر دوں، اور اس سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذکر ہوگا یا بیان ہوگا تو اس میں سمجھنے میں مدد ملے گی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زندگی اور موت کی تخلیق کی ہے اس لیے تاکہ تمہیں یعنی مسلمانوں کو، انسانوں کو آزمائے کہ ان میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے، اور اللہ ہی عزیز اور غفور ہے، یعنی سارے اقتدار کا مالک اور بخشنے والا ہے۔ اور پھر یہ کہ دنیا کی زندگی یہ ایک ایسی زندگی ہے کہ اس میں ہمیشہ انسان جو ہے امتحان کی حالت میں رہتا ہے، چاہے اس کے پاس بظاہر سب کچھ ہو، وہ مالدار ہو اور آسائش اس کے پاس ہو، تو اس کا بھی امتحان ہوتا ہے، اور وہ شخص جو محروم ہوتا ہے اس کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو سمجھایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اس کا ہر معاملہ یا تمام معاملات میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ صرف مومن کو حاصل ہے، غیر مومن کو نہیں۔ اگر اسے کوئی مالداری حاصل ہوتی ہے، آسانی حاصل ہوتی ہے، خوشی کی چیز حاصل ہوتی ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے، اور یہ اس میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ اور اگر کوئی تکلیف اور پریشانی یا مصیبت کی بات اس کو لاحق ہوتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اس میں بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی یہ نہیں ہے کہ اس میں درہم و دینار ہو یا مال دولت ہو، بینک بیلنس ہو، اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ یہ انسان کے پاس ہو اور تبھی جو ہے وہ کامیاب ہے، ورنہ ناکام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، امام صاحب کہتے ہیں کہ وہ انسانوں کو دیتا رہتا ہے اور چھینتا رہتا ہے۔ نیک لوگوں سے بھی جو ہے نا ان کا امتحان ہوتا ہے، ان کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، ان کے مال و دولت جو ہے چھن جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا ہے حقیقت میں امتحان کے لیے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اسی کے بالمقابل یہ بھی ہوتا ہے کہ اہل ایمان کو دکھلایا جاتا ہے کبھی کسی وقت میں، جیسے آج ہو رہا ہے، کہ کافر بدترین قسم کے دشمن خدا جو ہیں انہیں غلبہ عطا کرتا ہے، انہیں جو ہے ان کے ہاتھوں مسلمانوں کی تباہی ہوتی ہے، ان کے شہر، ان کے ملک، ان کی معاشیات، ہر چیز جو ہے وہ تباہ کر دی جاتی ہے۔ لیکن وہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس دنیا میں اپنے وجود کی حقیقت اور مقصد کو سمجھتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک اطلاع ہے، اور ہر حال میں ہمیں اپنی طرف سے وہی موقف، وہی سٹینڈ دکھلانا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یعنی ہم واویلا نہیں کریں گے یا کہ کوئی نقصان ہوا تو اللہ کو کی چوکھٹ و بارگاہ چھوڑ کے ہم کہیں اور چلے جائیں، اور آسانی ہو تو پھر تب بھی بھول جائیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ دونوں نرم گرم جو ہے زندگی کے پہلو وہ انسان کے سامنے آئیں گے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیان ہوا، یہ تیسرے خلفائے راشدین میں سے یہ ان کا نمبر تیسرا ہے۔ ان کی اصل صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخص ہیں، وہ انسان ہیں کہ جن سے فرشتے جو ہے وہ حیا کرتے ہیں، وہ بھی ان سے شرماتے ہیں۔ اتنے شرم والے تھے، حیا والے تھے، ماڈسٹیز کو کہتے ہیں، کہ فرشتے بھی ان سے شرماتے تھے۔ اور جیسا کہ ہوتا ہے کہ دنیا میں انسانوں کی شخصیات وہ الگ الگ ہوتی ہیں، لوگوں کا مزاج الگ ہوتا ہے، لوگوں کے پاس یہ کہ ان کی سوچ بھی الگ ہوتی ہے،
اور ان کے پاس جو قوت اور طاقت ہوتی ہے اس میں بھی تفاوت ہوتا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی شخصیت تھی، حضرت عمر کی اپنی شخصیت تھی، حضرت ابوبکر صدیق ان کی اپنی شخصیت تھی. تو ہر ایک کے نمایاں پہلو کچھ نہ کچھ ہیں. تو اب ان کے بارے میں چند ایک چیزیں امام صاحب بیان کرتے ہیں ترتیب وار، کہ حضرت عثمان ان کا سلسلہ نسب یہ ہے کہ عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یہ باپ کی طرف سے. ماں ان کی جو ہے اروا بنت قریظ بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف، یعنی دونوں کا سلسلہ نسب ماں اور باپ دونوں کا عبد مناف سے جا کے ملتا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ بھی قریشی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا بھی جیسے قریش کے تمام خاندان سلسلہ نسب چوتھے پانچویں چھٹے اس پہ دادا پہ جا کے ملتا ہے اس طرح سے. تو حضرت عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی خاندان یعنی قریش کے خاندان سے تھے. البتہ نیچے آ کے جو دادا کی طرف سے منسوب ہو کے خاندان بنتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے تھے، یہ بنو عبد مناف میں سے تھے. ٹھیک ہے نا. تو بنو ہاشم ان کے دادا تھے، ان کے وجہ سے وہ لوگ ہاشمی قرار دیے گئے. اس طرح سے قریش کے کئی ایک قبیلے ہیں، جتنا اوپر چلے جائیں گے تو پتہ چلے گا پورے سب کے سب ایک خاندان ہے. تو اچھا یہ بھی بتا دوں کہ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب وہی عبد مناف ہی کے ہاں جا کے ملتا ہے. ان سے دونوں کا جو سلسلہ نسب ہے عبد مناف کے ہاں جا کے ملتا ہے. اور وہ لوگ صحابہ کرام میں سے 10 خوش نصیب لوگ جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی نام بنام، ان میں سے یہ ایک ہے، یعنی جن کو مبشرین بالجنہ کہا جاتا ہے. تو اس میں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ سے ان کی شادی ہوئی، اور ان کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی، حبشہ گئے. اور ان کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم سے ان کی شادی کر دی. اور انہی دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، ان دو سے نکاح کی وجہ سے حضرت عثمان کا لقب ذو النورین پڑا ہے. نور کا مثنیٰ ہوتا ہے، عربی گرامر میں ہے مثنیٰ، ڈوئل بولتے ہیں دو کا. تو نورین، نور سے کہتے ہیں عین، تو وہ دو ہو جاتے ہیں، دو نور والا. اس وجہ سے کہ دو جو ہے بیٹیاں یا صاحبزادیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے نکاح میں آئی. اور یہ وہ اعزاز ہے کہ جو نہ ان سے پہلے کسی کو حاصل ہوا اور بعد میں تو کوئی سوال ہی نہ ان کے وقت میں حاصل ہوا. یہ اعزاز صرف حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے کہ وہی واحد شخص ہیں کہ جنہوں نے ایک نبی کی 2 بیٹیوں سے ان کی شادی ہوئی. حضرت آدم سے لے کر قیامت کے روز تک اب ان کا کوئی اس معاملے میں کوئی دوسرا نہیں ہے، تو گویا وہ لاسانی ہے. اور یہ بھی اسلام لانے والے جو لوگ تھے ان میں سابقون الاولون میں ہیں، یعنی بالکل ابتدائی دور میں یہ اسلام لائے. اب ان کا جو اصل وہ ہے، ان کی شخصیت وہ اجاگر ہوتی ہے جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے. حضرت عثمان مکہ میں بڑے خوشحال گھرانے سے تھے، لیکن ایمان لانے کی وجہ سے گھر سے جو ہے وہ بے گھر کر دیے گئے. اور آپ جانتے ہیں کہ خاندان بنی امیہ کے اکثر لوگ، انہیں کے پاس قیادت تھی، اکثر لوگ جو ہے وہ بڑے سخت دشمنی کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو انہیں ان کے خاندان میں اگر کوئی شخص مسلمان ہوا تو اسے بڑی مصیبتوں سے جو ہے نا گزرنا پڑتا تھا، بہت کچھ مصیبتیں جھیلنی پڑتی تھی. تو حضرت عثمان کے پاس جو وہاں پہ تھا وہ سب کچھ جو ہے اس کو بیٹھے تھے، کچھ ان کے پاس نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیتا ہے جن کو دیتا ہے. کچھ لوگوں کا ایک تو یہ ہے کہ ہنر ہوتا ہے، کچھ خاندانی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے. مدینہ میں آئے تو وہاں پہ جو نہایت مالدار لوگ تھے ان میں سے ایک تھے، بلکہ شاید سب سے زیادہ مالدار یہ، اور دوسرے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا بھی قصہ بڑا عجیب ہے، میں بتا دوں 1 منٹ میں یا آدھا منٹ میں. حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مواخات کرائی، یعنی بھائی بھائی بنائے، ایک مہاجر
اور ایک انصاری کے ساتھ. یہ ان کو سیٹل کرنے کے لیے، مسئلہ حل کرنے کے لیے وقتی طور پر یہ ہوا تھا. ہجرت کر کے جو لوگ آ رہے ہیں مکہ سے تو ان کا بندوبست کیا ہو، تو ہر انصاری کے ساتھ میں ایک مہاجر کو لگا دیا، یہ تمہارا بھائی ہے. حضرت عبد الرحمن بھی آئے تو ان کا بھائی وہ کسی انصاری کے ساتھ لگا دیا، مجھے نام یاد نہیں اس وقت. اس نے لے جا کے دکھایا کہ دیکھو یہ میرا باغ ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا یہ ہے، اس میں سے جہاں جہاں سے چاہو آدھا آدھا تم کو پسند ہے جس طرف کہے لے لو. بیویاں بھی میں نے جان بوجھ کے تذکرہ نہیں کیا. تو وہ انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ سب کچھ جو ہے اپنا اپنے پاس رکھو، چلو مجھے بتا دو بازار کدھر ہے، بس چلو بتا دو تمہارا بازار کہاں ہے. تو لے جا کے دکھایا یہ ہماری منڈی ہے. بس انہوں نے شروع کر دیا اپنا بزنس، اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر یہ ہے کہ مالا مال ہو گئے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے. وہ لشکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا اور خود نکلے غزوہ تبوک کے لیے، وہ اسے جیش العسرہ کہا جاتا ہے. عسرہ کے معنی ہوتے ہیں تنگی کے. یہ بڑی تنگی کا وقت بھی تھا اور بڑے دور کا جو ہے وہ مقام تھا جہاں پہ جا کے جہاد کرنا تھا، غزوے کے لیے جانا تھا. اور دشمن جو ہے مضبوط ہے، اس کے لیے چونکہ دور ہے اور جو مضبوط بھی ہے اس لیے پوری تیاری کرنی تھی. یہاں پہ مسلمان ہیں تیار، لڑنے کے لیے تیار، لیکن لوگوں کے پاس اپنی سواری تک نہیں ہے، اپنا ہتھیار نہیں ہے. کوئی ایسی منظم فوج تو ان کے پاس تھی نہیں. اعلان ہوا کہ آ جاؤ آ جاؤ، لوگ آ کے شامل ہو جاتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ غزوہ تبوک کے لیے اعلان فرمایا، تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ کہا کہ لوگ اس جہاد میں شرکت کریں اپنے مال سے، یعنی جتنا ہو سکے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں. تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں سب سے زیادہ انہوں نے وہ کیا تھا، اونٹ فراہم کیے، اور اونٹ جو ہے سامان سے لدے ہوئے، گھوڑے فراہم کیے، اور سب سے زیادہ بہرحال انہوں نے دیا سامان، یا یہ کہ مدد کی، مالی مدد کی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت جو غزوہ تبوک میں جن لوگوں نے اس طرح سے تعاون کیا، انفاق کیا، تو ان کے بارے میں فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم، کہ اللہ تعالیٰ نے نظر رحمت کی اپنے نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے نبی کی پیروی کی، ان کی اتباع کی عسرہ کے گھڑی میں، یعنی یہ تنگی کا وقت تھا. اس وقت ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، یعنی چھوڑ کے بھاگ نہیں گئے. بعد اس کے کہ انہی میں سے ایک گروپ تھا یا گروہ تھا کہ جن کے دل کج ہوئے جا رہے تھے. اتنا لمبا سفر ہے اور اتنا مضبوط ایمان بھی دوسری طرف نہیں تھا، تو کج ہو رہے تھے، یعنی وہ ڈر رہے تھے، تیار نہیں ہو رہے تھے، نہ تو وہاں جانے کے لیے نہ پیسے خرچ کرنے کے لیے. تو ان لوگوں نے خرچ کیا. تو اس لیے فرمایا کہ جب کہ ایک گروپ تھا جن کے دل وہ کج ہو رہے تھے، کج کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھے ہو رہے تھے، یعنی اتباع کی راہ پہ نہیں چلنے والے تھے. تو پھر اللہ نے ان پر نظر رحمت کی اور ان کی توبہ قبول کی. اللہ تعالیٰ مہربان. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ابھارا وہاں پہ لشکر میں کے ساتھ جانے کے لیے، اور انہیں بتایا کہ جانا کہاں ہے تاکہ اس کے لیے تیاری کر لیں. اور مکہ بھی بھیجا اور دوسرے جو قبائل تھے عربوں کے ان کے پاس بھی بھیجا، اور انہیں بھی دعوت دی کہ وہ اس میں آئیں، شریک ہوں، اور لوگ اس میں صدقہ کریں. اور نفقے پر ابھارا، خرچ پر ابھارا. تو لوگ بہت بہت کچھ لے کر آئے، لیکن حضرت عثمان نے لشکر کا 1/3 خرچ جو ہے پورا برداشت کیا. وہ اس کو پورا جو انہوں نے تیار کیا. چنانچہ 940 اونٹ اور 60 گھوڑے انہوں نے لیے،
اونٹ جو تھے وہ سامان سے لدے ہوئے تھے، 940 اونٹ، معمولی چیز نہیں ہے۔ اور ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے اس لشکر کے لیے اتنا بڑا جو ہے نفقہ کیا، اتنا زیادہ انفاق کیا کہ اتنا پھر کسی اور نے اس کے مانند، اس کے مثل جو ہے وہ نہیں کیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان وہ اپنے ساتھ اپنے کیا بولیں گے اس کو، کیا بولتے ہیں، دیکھیے نا کیا بولتے ہیں اس کو، آستین میں، ٹھیک نہیں، آستین میں وہ لے کر آئے 1000 دینار، جس وقت وہ یعنی تیار کر رہے تھے، سامان تو الگ سے دیا، اور اپنی آستین میں 1000 دینار لے کر آئے، اور انہوں نے لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آستین ہلا کے جو ہے نا وہ دیا کہ یہ بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس لشکر کے بارے میں، جو خرچ کرنے والے تھے، انفاق کرنے والے، جس نے ان لوگوں کے اوپر خرچ کیا، ان کی تیاری کروائی، ان کو سامان فراہم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی بخشش کر دی۔ ابن شہاب الزہری کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے جیش الاسرہ کے لیے، یعنی وہی تنگی کا جو لشکر تھا اس کے لیے، غزوہ تبوک کے موقع پر 340 اونٹ دیے اور 60 گھوڑے، اور اس طرح سے 1000 کی گنتی انہوں نے پوری کر دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب اتنا حضرت عثمان لے کر آئے اور سامان لے کر آئے، کچھ ان کے سامنے دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کیش تھا اور اس طرح کا سامان تھا سامنے رکھا ہوا، اس کو الٹ پلٹ رہے تھے، اوپر نیچے کر رہے تھے دیکھ کے، اور گویا خوش ہو کر اور تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ عثمان آج کے بعد کچھ بھی کرے اسے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اتنا انہوں نے کما لیا ہے، اتنی کمائی کر لی ہے کہ عثمان، ظاہر کہ وہ کیا کریں گے، کوئی یہ تو نہیں کہ اب ان کو چھوٹ مل گئی ہے، یہی کہ اتنی کمائی انہوں نے کر لی ہے کہ اب ان کے لیے بہت کافی، اب کچھ جو ہے ان کا بگڑنے والا نہیں ہے۔ ایک ان کا واقعہ، ان کی فیاضی اور کشادہ دلی کا یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے، تشریف لائے، تو دیکھا کہ وہاں پہ میٹھا پانی بہت ہی کم ہے، اور خاص مدینہ میں جہاں پہ اوس اور خزرج کی آبادیاں تھیں، وہاں پہ ایک بئر روما تھا، بئر کا مطلب کنواں، روما نامی کنواں تھا، بس وہی جو ہے وہ میٹھا پانی وہاں سے ملتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ پریشان ہیں پانی کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی اپنے سرمائے سے، اپنے پیسے سے کیوں نہ اسے خرید لے، اور پھر اس میں وہ اپنے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی پانی لینے کی اجازت دے، وہاں پر نے ڈولز ڈال کے پانی نکالیں، تو جو بھی ایسا کرے گا اسے اس کے بدلے میں جنت میں بھلا یعنی اجر ملے گا، بڑا ثواب کا کام ہے، اور اسے جنت میں اس کے لیے بہترین مقام ہوگا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے چونکہ آبادی کم تھی تو لوگ لے لیا کرتے تھے، کچھ لوگ جو وہاں پہ مقامی تھے، جب آ گئے آبادی بڑھ گئی، تو اب وہ جو ہے جس کے پاس تھا وہ پیسے سے جو ہے نا پانی بیچنے لگے، یعنی ہر کسی کو اجازت نہیں تھی، آئیے پیسہ دیجئے لے جائیے۔ تو جب مہاجرین آ گئے بہت زیادہ، اور خاص طور سے مکہ والے، تو انہوں نے دیکھا کہ میٹھا پانی مل ہی نہیں رہا ہے، تو وہ کافی پریشان تھے۔ تو یہ بات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائی، وہ بات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اپیل کی ہے کہ کوئی اسے خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، یا انہیں بھی وہاں سے پانی لینے کی اجازت دے۔ تو وہ انہوں نے اسے 35,000 درہم دے کر خرید لیا اس اونٹ کو، کنویں کو۔ اور نبی کریم ایک کنویں کو
انہوں نے خریدا اور دے دیا۔ بیر روما جو ہے یہ ایک یہودی کا تھا، ایک یہودی کا تھا جو مسلمانوں کو پانی جو ہے وہ بیچا کرتا تھا، مفت نہیں لینے دیتا تھا۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے خریدا، اور یہ خریداری جو ہے بڑی عجیب ہے۔ وہ گئے وہاں پہ، اس سے جا کے کہا کہ یہ کنواں مجھے بیچ دو، تو اس نے معذرت کی، نہیں دیا کہ نہیں بیچنا ہے۔ تو انہوں نے کہا جو بھی قیمت مانگو میں اس سے بڑھ کے دوں گا۔ تو وہ پھر بھی جو ہے دینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مستقل یہاں سے پانی بک رہا ہے تو روزانہ کی انکم ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو کہ آدھا بیچ دو، آدھا تم اپنے پاس رکھو۔ تو یہودی اس وقت نہیں سمجھ پایا، حالانکہ بڑے جو ہے یہ چتر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہودی وہ پتہ نہیں کیسے چکمہ کھا گیا۔ تو اس نے سوچا کہ اچھا ہے آدھا لے لیتا ہوں اور آدھا جو ہے بیچوں گا۔ تو ہوا یہ کہ لے کے حضرت عثمان نے اسے کہہ دیا کہ مسلمان آ کے تمام کے تمام میرے دن کی جو باری ہے وہ لے۔ تو ایک دن ان کا ایک دن ان کا۔ اب سارے لوگ آ کے ان کے دن جو ہے باری رہتی تھی وہ یعنی آج انہوں نے لے لیا، پانی بھر لیا، اور کل آنے والا ٹمارو تو وہ یہودی کی باری ہے، کوئی وہاں پہ ہے ہی نہیں۔ تو یہودی نے دیکھا کہ تو ٹھگ گئے ہیں سمجھ، تو اس نے پھر پورا کا پورا کنواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ اسی طرح سے انہوں نے مسجد نبوی کی توسیع میں زمین کی خریداری کے لیے اور اس کی تعمیر کے لیے اپنا مال جو ہے خرچ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو کوئی اس حصے کو، زمین کے اس حصے کو اپنے خالص مال سے خریدے گا اور اسے مسجد کے لیے وقف کرے گا تو پھر اس سے بہتر جو ہے جنت حاصل کرنے کا اور طریقہ ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے اس میں بھی خرید کے دیا، اور پھر ان کی بہادری کا واقعہ ایک صلح حدیبیہ کے موقع پہ بیان ہوتا ہے کہ ابھی ہم بتلا چکے ہیں کہ ہر آدمی کی اپنی شخصیت ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی جو ہے نا کسی میدان میں اس کی خوبی ہوتی ہے اور دوسرے کسی میں ہوتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے گئے، جو خواب آپ نے دیکھا تھا، اور حدیبیہ کے میدان میں پہنچے، اور قریش کے لوگ انہوں نے اپنے نوجوانوں کو 200 100 کر کے یہاں وہاں راستے میں کھڑا کر دیا تھا جنگ لڑنے کے لیے کہ لوگ مکہ میں داخل ہونے نہ پائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے میدان میں پہنچ کے پڑاؤ ڈالا، وہاں پہ بڑی سفارت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عمر سے کہا کہ تم ہماری طرف سے جاؤ مکہ سفارت کے لیے۔ تو حضرت عمر جو ہیں ان کا اپنا ایک مزاج تھا، ان کی اپنی یعنی وہاں پہ مکہ میں اپنی ایک شخصیت تھی، اپنے بارے میں وہ جانتے تھے، ہر ایک سے ان کی لڑائی تھی، سمجھا؟ تو اور ان کا خاندان اتنا مضبوط نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے جانے سے انکار نہیں ہے، لیکن میرا مشورہ ہے کہ مجھے نہ بھیجیں، اس سے کام نہیں بنے گا، وہ لوگ تو مجھے مار ڈالیں گے، مکہ والے سنیں گے میں نہیں۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ عثمان کو بھیجیے۔ عثمان نے کہا عثمان بھیجیے، کیونکہ ان کا خاندان اگرچہ وہ یعنی وہاں پہ کافر لوگ بیٹھے تھے لیکن ان کا خاندان مضبوط تھا۔ اس وقت جو صورتحال تھی اس زمانے میں، اپنے خاندان کے آدمی کو تو بہرحال لوگ ڈیفینڈ کرتے تھے، بچاتے تھے۔ تو چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ حضرت عثمان کو انہوں نے بھیجا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بغیر کسی تردد کے قبول کیا اور گئے وہ، اور وہ جانتے تھے کہ ان کے لیے بھی رسک ہے بہت بڑا، ان پہ حملہ ہو سکتا ہے، ان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ گئے وہ، اب جب نکل گئے تو یہاں پہ جو لشکر میں یا قافلے میں لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان میں سے بہت سارے صحابی وہ بات کرنے لگے، رش کرنے لگے کہ عثمان تو پہنچ گئے، وہ تو اکیلے جو ہے جا کے ہم میں سب سے پہلے عمرہ کرنے والے بن جائیں گے، یہ سعادت ان کو حاصل ہو جائے گی اور ہم کو یعنی ہم لوگ محروم ہیں، یہیں پہ حدیبیہ میں روک لیا گیا ہے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گئے ہیں وہاں پہ، ان کو قریش کے لوگوں نے روک لیا ہے، اور یہاں پہ افواہ بھی پھیل گئی کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے، اسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی لوگوں سے۔ لیکن ادھر حضرت عثمان کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ تم اگر چاہو تو
جا کے طواف کر لو، عمرہ کر لو اور جاؤ، ان لوگوں کو اجازت اس سال نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے آفر دی، قریش کے لوگوں نے، آپ جا کے جو ہے عمرہ کر سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں جا کے عمرہ کروں اور مسلمانوں سے پہلے میں عمرہ کروں۔ چنانچہ مکہ سے وہ بغیر عمرہ کیے ہوئے یہاں پہ واپس آئے۔ تو یہ ایک وہ ہے، اور یعنی ایک شخصیت، ایک موقف ان کا ہوتا ہے، ورنہ ایک کمظرفی، حالانکہ ایک اچھی چیز ہے لیکن ایک کمظرفی مانی جاتی ہے کہ چلو ہم کو موقع مل گیا، ہم جائیں۔ تو اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے، جبکہ انہیں نے کہا تھا کہ عمرے پہ ہم کو چلنا ہے، وہ محروم رکھے جائیں اور ہم جا کے جو ہے وہ سعادت کو حاصل کریں، وہ بھی کافروں کے ذریعے سے بخشی ہوئی، عنایت کی ہوئی، انہوں نے انکار کر دیا۔ آخری چیز یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصحف جو جمع کیا گیا ہے آج پوری امت میں، انہی کا مصحف ہے جسے مصحف عثمان کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اس وقت جتنے وہ تھے صحیفے لکھے ہوئے، یکجا کر کے اسے اس طرح سے جس طرح چھپا ہوا ہے اس زمانے کے معیار کے لحاظ سے، اسے کاغذ پہ لکھ کے باقاعدہ تیار کروایا اور وہی تمام جگہوں پہ بھیجا گیا کہ اب یہ مصحف ہے، مستند مصحف۔ یہ نہ ہو کہ کہیں سے ایک پیپر یہاں نکل گیا، کوئی ایک پیپر وہاں نکل گیا، تو ایک دم یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک گارنٹی ہو گئی کہ اب یہ مصحف عثمان آ جانے کے بعد اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا سکتی۔ میں نے کہہ دیا آخری، لیکن آخری ایک چیز اور باقی ہے۔ انہی کے دور میں، ان سے پہلے حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے دور میں بڑی ترقیات ہوئیں، بڑی یعنی وسعت ہوئی، بڑی فتوحات ہوئیں۔ خاص طور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لمبا وقت ملا تو کافی فتوحات ہوئیں، لشکر گئے اور جہاد کیا، دور دور تک پہنچ گئے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ سلسلہ فتوحات کا جاری رہا، اور ان کے دور میں یہ جو ادھر کے وہ ہیں ممالک جو سوویت یونین میں پہلے تھے جو الگ ہو گئے، تو ارمینیا ہے، اور ایران کے ادھر سے ملے ہوئے خراسان، کرمان، سجستان، اور کچھ حصے افریقہ کے اور سائپرس کے، یہ سارا ان کے دور میں جو ہے فتح ہوا۔ اور یہ ہیں پہلے شخص جنہوں نے بحری بیڑا جو ہے تیار کیا، ان سے پہلے نہیں تھا۔ بحری بیڑا جو ہے انہوں نے تیار کیا، اور مقصد یہ تھا کہ بحری بیڑا نمبر ایک، اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلم ممالک جو ہو گئے، اسلامی ممالک، ان کی بہت ساری سرحدیں دور دور تک ہیں، سمندر کے کنارے ہیں، تو ان کی حفاظت کے لیے بحری بیڑے کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز کہ کچھ اور ممالک ہیں جو سمندر میں گھس کے دوسرے پار جانا ہے، ان سے جہاد کرنا ہے، تو اس کے لیے بحری بیڑے کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ وہ تھے کہ جنہوں نے بحری بیڑا تیار کیا، اور بیزنٹین اور کہاں کہاں کے وہ علاقے جو ہے انہوں نے فتح کیے، اور جو اس کی سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کا بندوبست کیا۔ تو دوسرے خطبے میں غزہ کے جو حالات ہیں جس طرح سے ہوتا ہے بات کی انہوں نے۔ تو یہ حضرت عمر، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ خطبہ مختصر، بڑا لمبا ہے، میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام سے، اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کر دیا کہ وہ راضی ہے، وہ ان سے راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مقام اور درجات کو بلند فرمائے، اور ہم سب کو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرح ایمان میں پختگی اور عمل میں پختگی عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔